This Hindustan, this fitna al Hindustan, this fitna al Khawarij can do nothing to this country. There should be no doubt in that. 71 बंदे उनके ढेर किए या नहीं किए? 9 और 10 को उनको रोका या नहीं रोका? उनको 5 उनके मारे या नहीं मारे? 22 उनके पकड़े, बिल्कुल पकड़े ना. 71 बंदे उनके ढेर किए या नहीं किए? 9 और 10 को उनको रोका या नहीं रोका? उनको 5 उनके मारे या नहीं मारे? 22 उनके पकड़े, बिल्कुल पकड़े ना. So they are in a state of frustration. दे आर इन ए डेस्परेट सिचुएशन. उस डेस्परेट सिचुएशन में ही आप ये देख रहे हैं कि वो मीडिया पे आके किस तरह हाउलिंग कर रहे हैं. उनके आपको स्टैट्यूटरी एनालिस्ट नजर आ रहे हैं ना, मैंने आपको अभी दिखाया ना किस तरह. इवन आफ्टर 10th of May टू मेनी टाइम्स दे हैव कम एंड से बलोचिस्तान बलोचिस्तान बलोचिस्तान. क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रही कि ये रियासत तो इकट्ठी हो रही है, या अवाम इकट्ठे हो गए हैं और ये अवाम इकट्ठे होकर इस दहशतगर्दी का तबाही निकाल देंगे. क्योंकि हमें क्लियर है, आपको क्लियर है कि ये कोई बलोचों की जंग नहीं है, ये हिंदुस्तान की प्रॉक्सियां हैं. ये पैसों पे कत्ल कर रहे हैं, ये मासूम बच्चियों को कत्ल कर रहे हैं. तो वंस दे नो इट तो देन दे गेट वरीड. दूसरी बात ये है कि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो बलूचिस्तान है उनकी एक और परेशानी भी है. वो क्या? वो ये है कि दे अंडरस्टैंड दैट बलूचिस्तान इज राइट नाउ एट द टेक ऑफ सोशो इकोनॉमिकली. आप देखें रिकोडिक इट्स गेटिंग ऑपरेशनल, इज इट नॉट? मल्टीपल इंटरनेशनल पार्टनर्स, very credible partners, they are very much interested, they are coming, they are there in the Chaghi mineral district. Blue economy of Balochistan, great plans are there, great MOUs, great things are happening over there. Green Pakistan initiative, lot of funds, lot of money has gone in, lot of land has been cultivated, is being cultivated. Kachhi Canal, उसकी वो टेल एंड का जो प्रोजेक्ट है उस पर काम हो रहा है, उसकी रिहेबिलिटेशन हुई है. लाखों एकड़ ज़मीन जो सी है वहाँ पे जो सा है उसको जो सा है उसको काबिल काश बना दिया गया है. हो रहा है या नहीं आ रहा? गवादर पोर्ट, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, 73,000 बलोच स्टूडेंट्स इस वक्त दे आर फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पर तालीम हासिल कर रहे हैं. There are 13 cadet colleges over there. There are 321 technical institutes over there. There are thousands of colleges over there. वो जो 350 किलोमीटर का रोड नेटवर्क जहाँ से बलूचिस्तान ने 47 से सफ़र शुरू किया था वो 25,000 किलोमीटर से ऊपर जा चुका है. वहाँ पे डायलिसिस सेंटर्स हैं पूरे बलूचिस्तान में, वहाँ पे अस्पताल है. तो वो ये सोशो इकोनॉमिक तरक्की को देखते हैं. वो बलूचिस्तान में उनके ये जो उनके ईवल दहशतगर्द हैं, इनके मुकाबले में अब्दुल समद यार जन जैसे लड़के खड़े हैं जो स्पेस साइंटिस्ट है. इसके मुकाबले में इस ऑक्सफोर्ड यूनियन का जो प्रेसिडेंट है इंग्लैंड में, वो कौन है? वो आपका बलोच भाई है या नहीं है? वहां पे आयशा जहरी जैसी बच्चियां खड़ी हैं जो वहां पे डिप्टी कमिश्नर है अपने जिलों में, अपनी जगहों पे. वहां पे शाहजेब रिंद आके खड़ा है या नहीं खड़ा, जो बलूचिस्तान का असल चेहरा है. तो उनकी परेशानी बढ़ती है, बढ़नी भी चाहिए. फिर वो ये देखते हैं कि ये फौज जो सी है इस दहशतगर्दी को इसका मुकाबला करते हुए साथ कितने फौज के यूनिटें, आपकी ब्रिगेडें, आपकी जो डिवीजन्स हैं, FC है, कितने सोशो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं. छोटे छोटे से ले के गवादर के मछेरों को फिशिंग नेट दे के, लॉन्चें देने से, वहाँ से ले के छोटे छोटे अस्पतालों से, डिस्पेंसरी से. The government of Balochistan, the Prime Minister of Pakistan, they are so much focused on Balochistan. How many times the Prime Minister with his whole cabinet have been there? कभी हुआ है तारीख में आपने देखा? वो जाते हैं वहां पे बैठते हैं, उनके वजीर जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी जाती है हमारी, funds are being made available and the revenue that is going to come is coming from the minerals. वो जो रेवेन्यूज हैं आप देखें उन माइनिंग प्रोजेक्ट्स को, आपको पता चलेगा कितना जबरदस्त, कितना बेहतरीन शेयर है आपकी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का, इन हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस. सो इकोनॉमिकली दी बलूचिस्तान की अपलिफ्ट आ रही है, सोशो इकोनॉमिकली आ रही है, तो उनको परेशानी तो होनी है. नो देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान इज ए रैशनल प्लेयर. ये जो आप देख रहे हैं कि उधर पहलगाम में एक वाक़या होता है विच इज़ ड्यू टू देयर इंटरनल ऑपरेशन, उनके अपने जुल्म की वजह से. The response is totally illogical, totally irrational, unilateral.
پاکستان بلوچستان کا دہشت گردی کا مسئلہ ریشنلی اپروچ کر رہا ہے. کیسے؟ بیکاز وی آر ریزالونگ اٹ بائی دی unison synergetic application of all elements of national power, where military is one part, where we are doing we have done more than 93,000 operations all over Pakistan in less than 1.5 years. Kar rahe hain na? But this is one part. We are killing terrorists. The other part is that socio-economic development. The other part is the diplomacy. The other part is this, that we and you are sitting over here and we are telling our people, we are telling the international community that this has got nothing to do with Balochistan. This is state-sponsored terrorism by India. And we, the rational, responsible state, this is how it acts. رات دین کہ آج رات کو اٹھیں اور جا کے انڈیا میں جا کے سول آبادیوں پہ ان کے مندروں پہ جا کے ہم حملہ کرنا شروع کر دیں. بیکاز دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ریزالو دی پرابلم. یس, وی آر گوئنگ ٹو ٹیل دی ورلڈ, وی آر ٹیلنگ دی ورلڈ, وی آر ٹیلنگ دی پیپل آف پاکستان, پیپل آف بلوچستان, دی گلوبل کمیونٹی دیٹ دس از دی ایپی سینٹر آف ڈیسٹیبلائزیشن ان دس ریجن, انڈیا, with a history that starts from 1971 Mukti Bhani, even before. And in multiple countries of this region they have done it. I would not name it now. اس کے ثبوت ہیں, دنیا جانتی ہے. سر غزالہ نورین سنو نیوز سے. سر میرا سوال یہ ہے کہ اے پی ایس پشاور کا حملہ ہوا, قوم اکٹھی ہوئی, نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا گیا اور ہم نے دیکھا کہ فتنۃ الخوارج کے خلاف ایک باقاعدہ ان کو کچلنے کے لیے مہم کا آغاز کیا گیا. اب ایک دفعہ پھر فتنۃ الہندوستان نے ہمارے معصوم بچوں کو اسی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نشانہ بنایا ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ فتنۃ الہندوستان کو مکمل طور پر کچلنے کے لیے کوئی حکومتی سطح پر پالیسی ترتیب دی جائے؟ اور اس کے ساتھ ہی مہرنگ بلوچ جب اسلام آباد میں آ کر بیٹھتی ہے اور اس جیسے اور کرداروں کو اسلام آباد میں موجود بہت سارے لوگ سپورٹ کرتے ہیں, اس کی تائید کرتے ہیں, حمایت کرتے ہیں, تو اب جب یہ سارے کردار ایک ایک کر کے کھل کر سامنے آ رہے ہیں ثبوتوں کے ساتھ, تو ان کے لیے اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں. تھینک یو. یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ دیا. اف یو لک ایٹ دا فگرز, ایون جو ٹیررزم کے فگرز تھے, جب پشاور اے پی ایس والا انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد ایک آپریشن ضرب عضب ہوا. ٹیررزم کے فگرز اگر آپ اوور دا پیریڈ دیکھیں تو کنسیڈریبلی نیچے آ گئے. ود 2018, 19, 17 سارے نیچے فگرز تھے. ناؤ دیو گون اپ اگین اینڈ آئی اگری ود یو, سم تھنگ نیڈس ٹو بی ڈن اینڈ آئی شو یو کہ اسٹیٹ اس میں کر رہی ہے. دا پرائم منسٹر صاحب نے جو سارے فیسٹس ہیں نیشنل ایکشن پلان, ان کو ری انویگریٹ کر دیا ہے. ہر فیسٹ کو ایک فیڈرل منسٹر اینڈ آل پروونشل اس کی اینٹیٹیز اس کو ہیڈ کر رہی ہیں اینڈ اس کو ری انویگریٹ کر رہے ہیں تاکہ all domains including the socio-economic, the legal, the counter-terrorism, the harden the state, the information domain اور political domain, جتنی بھی ڈومینس ہیں ان کے اوپر ابھی بڑا ریگولرلی کام ہو رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب پرسنلی اس پہ میٹنگز لیتے ہیں آلموسٹ ایوری منتھ. فیڈرل منسٹرز اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, وہ بڑی دے ٹیکنگ میٹنگز وہ ایون مور دین ونس اے منتھ. اسی میں once we go for something like the ضرب عضب, we have to be prepared. سو اس کی تیاری میں ایوری ایفرٹ از بینگ میڈ تاکہ ہر جو فیسٹ ہے نیشنل ایکشن پلان کا جب ان پلیس ہو تو اٹ آٹومیٹکلی برنگز ان دی پیس دیٹ وی نیڈ. اینڈ obviously if need be, and that would be a later decision, that it would have an operation maybe similar to Zarb Azab, but that's at a later stage. اس وقت کنٹینیوس آپریشنس تو چل رہے ہیں, وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں جس کے آپ ساتھ جن صاحب نے فگرس شیئر کیے. سو اٹس ناٹ دیٹ وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ, وی آر ڈوئنگ مچ مور دین واٹ وڈ ہیو نارملی بین ڈن. ایوری ایفرٹ از بینگ میڈ, ڈے اینڈ نائٹ لوگ ایفرٹس بھی کر رہے ہیں, ہماری سیکورٹی فورسز کا آپ کو ریزلٹس بھی انہوں نے دکھائے ہیں. اینڈ ایز وی اسپیک انشاءاللہ ان ڈیو کورس اٹ ول انکریز اینڈ ہم انشاءاللہ ان سارے ایلیمنٹس کو لیمنیٹ کریں گے اوور ٹائم. تھینک یو. I just want to add one thing, that the elements of national power جس کی آپ نے کی نیشنل ایکشن پلان کی, جس سے سیکرٹری صاحب نے بات کی, this is completely in place. اس میں امپرومنٹ ہمیشہ ہوتی ہے, ہر چیز میں امپرومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے. وی ہیو بین ٹاکنگ فرام دس پلیس دیٹ یہ دہشت گردی کے خلاف جو آپ کے 13 پوائنٹ ہے نیشنل ایکشن پلان کے, ریوائز نیشنل پلان میں, اس میں جو اپنا سیکورٹی فورسز کا ایکٹنگ اگینسٹ ٹیررزم اس پہ کام ہو رہا ہے. باقیوں میں ہم خود یہ کہتے ہیں کمی ہے. ہر کام میں دیر از اے پازیٹیو امپرومنٹ دیٹ از ہیپننگ, اینڈ وی کین
go out figuratively on this. The state of Pakistan is conducting these operations through intelligence based operations. आपने ये word सुने होंगे. Because हम नहीं चाहते कि जिस तरीके से लोगों को, आम लोगों को उसमें तकलीफ हो. And this is the way it will continue. It's going to continue in the shape of these intelligence based operations which are becoming more effective day by day. और इसके अंदर आपका मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, सोसाइटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, एंड दैट इज टू डिसिमिनेट विद लॉजिक विद फैक्ट्स कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे कोई नज़रिया नहीं है, इसके पीछे सिर्फ एक हिंदुस्तान की अजारादारी की ख्वाहिश है. बिकॉज दे वांट टू डिस्टेबलाइज द रीजन, दे वांट टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान. उसके लिए वो पैसे लगाते हैं, फंड्स लगाते हैं, उसका एविडेंस सबके सामने है, एंड दैट इज़ व्हाट नीड्स टू बी डन. सो डोंट वरी, ये जो दहशतगर्दी है ये पाकिस्तान के अवाम में ये भी एक, यानी कि देयर वर सम क्वार्टर्स हु यूज्ड टू से कि जी हिंदुस्तान की इकॉनमी इधर चली गई है, हिंदुस्तान की मिलिट्री इधर चली गई है, तो हिंदुस्तान की ये हो गई है. तो आपकी अफवाज ने उनको जवाब दिया या नहीं दिया? तो आप और हम मिलके क्या इन दहशतगर्दों को नहीं संभाल सकते? दिस नो और हमने संभालना है, इसके बगैर कोई गुजारा ही नहीं है. वी आर गोइंग टू टेक देम ऑन, वी आर टेकिंग देम ऑन, एब्सोल्युटली नो डाउट. एंड यू एज मीडिया नीड टू अनमास्क द रियल फेस. वो जो आप बात कर रही हैं BYC की, मारंग बलोच की, अनमास्क करें उनका मस्क शुदा ईवल शक्ल, जो के इनके ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं. दहशतगर्द की ना इसका कोई इंसानी से ताल्लुक है, ना मजहब से ताल्लुक है, ना उसका ह्यूमन राइट से कोई ताल्लुक है. वो जो तस्वीर मिसिंग पर्सन की लेके फिरते हैं, जब ये दहशतगर्द मारे जाते हैं तो हम उनकी DNA कराते हैं, शनाख्त कराते हैं, उनमें से आधे तो जो उनसे उन मिसिंग पर्सन की लिस्ट में जिनको लेके फिरते हैं. जाफर एक्सप्रेस का वाकया होता है, दहशतगर्दी होती है ना, मासूम लोगों के ऊपर हमला होता है ना. हु इज शी एंड हु आर दे कि जी आके कहें कि हमें दहशतगर्दों की लाशें दें? ये तो उनके लवाहिकीन को जाएंगी, स्टेट प्रोसिक्यूट करेगी, स्टेट का एक प्रोसेस है. तो अब तो दुनिया के सामने खुल के आ गया है कि शी एंड दिस BYC इज अ प्रॉक्सी ऑफ द टेररिज्म. तो टेररिस्ट और उनकी प्रॉक्सीज हैव टू बी डेल्ट इन द वे एनी नेशन डील्स विद द प्रॉक्सीज. देयर इज नो डाउट, देयर शुड बी एब्सोल्यूट क्लैरिटी ऑन दैट. लाइक जी एयरवे TV से. सर, जैसे आपने काफ़ी तफसील से बताया जिस अंदाज में बलोचों का जो कार्रवाइयाँ इंडियन प्रॉक्सीज कर रही हैं और नफ़रत और की फ़िज़ा बनाई जा रही है, कम्युनिटीज़ के दरमियान रिफ्ट पैदा की जा रही है, एक और साथ साथ एक बहुत बड़े पैमाने पर एक प्रोपेगेंडा बहुत वसी पैमाने पर फैलाया जा रहा है और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया कि गोल्डन टेम्पल पर पाकिस्तान ने हमला किया, सिखों की जो मुख्तलिफ मजहबी मकामात हैं उसको निशाना बनाया गया. इस पर आपकी टेक चाहिए कि क्या ये भी उसी नौइयत की फ़िज़ा क्रिएट करने की कोशिश है? देखिए, ये जो मार्के हक का वाक़या हुआ है, इसके अंदर we can see a very sinister design which involves the Sikh community, जिनको जो सा इंडिया जो सा है somehow for what reason they want to involve it in somehow, in किसी वजह से. उसकी कुछ एविडेंस फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने पेश करता रहा हूँ, दोबारा दोहरा देता हूँ. इंडिया ने अपना जो अमृतसर का इलाका है, जनरल एरिया, वहाँ पे प्रोजेक्टाइल्स फायर किए. हमने आपको उनकी ट्रेजेक्टरीज भी दिखाई, एंड दैट इज़ बेसिकली ए सिख मेजॉरिटी एरिया. ननकाना साहब जो है, विच इज़ ए वेरी रिस्पेक्टफुल और काबिल एहतराम जगह है सिख कम्युनिटी की इन पाकिस्तान के पंजाब में, उसके ऊपर जो ड्रोन्स भेजे, देयर वाज ए डेलिबरेट अटेम्प्ट मेड टू अटैक दैट होली प्लेस, जो कि पाकिस्तान ने फॉइल की. अब ये जो गोल्डन टेम्पल का, जैसे आपने कहा, ये वी हैव आल्सो फॉलोड इट आपके इंडियन मीडिया पे. इनफैक्ट उनके जो उनसे मिलिट्री ऑफिशियल, सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स ने आके ये बातचीत की. देखिए, फैक्ट्स अगेन बड़े क्लियर है. पाकिस्तान का जो अवाम है, स्पेशली जो पाकिस्तान के पंजाब है, इसकी और जो सिख कम्युनिटी है, इनकी एक बड़ी क्लोज कल्चरल एफिनिटी है, चाहे वो लैंग्वेज में हो, कस्टम्स में हो. एक प्यार का, मोहब्बत का रिश्ता है.
ایک رسپیکٹ کا رشتہ ہے. جو آپ دیکھتے ہیں جب سکھ یاتری یہاں پہ آتے ہیں تو کتنی محبت سے پاکستان کے عوام جو ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں, گلے لگاتے ہیں. آپ اسے فیل نہیں کرتے ہیں؟ ایک پیار محبت آپ کو نظر آتی. سکھ مذہب کی بڑی جو اہم مقدس مقامات ہیں وہ پاکستان میں پنجا صاحب ہے, ننکانہ صاحب ہے, کرتارپور صاحب ہے اور دیگر ہیں. ہم نہ صرف ان کی حفاظت کرتے ہیں, ہم ان کا خیال کرتے ہیں, ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو اگر پاکستان نے ہندوستان پہ کسی جگہ پہ حملہ کرنا ہے تو وائی آن ون پلیس, وائی وڈ پاکستان ڈو دیٹ؟ کوئی اس کی لاجک ہے, کوئی عقل ہے؟ اس لیے کہتے ہیں نیریٹو جب آپ جھوٹ بناتے ہیں تو جھوٹ بناتے ہیں کچھ سوچ تو لیا کریں نا, بات کیا کرنے لگے. ہمارا ایک تعلق ہے سکھوں کے ساتھ, میں نے بتایا بڑا گہرا تعلق ہے, کلچرل تعلق ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ایک انسیت ہے. ہم تو ان کے مقدس مقامات کی حفاظت کرتے ہیں, خیال کرتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. آج کرتارپور کوریڈور جون سا ہے, پاکستان نے تو کھلا کہ وہ ہے, کون فریڈم آف ریلیجن جون سا ہے وچ از اے فنڈامنٹل رائٹ, اس کو کون ریسٹرکٹ کر رہا ہے؟ انڈیا نے نہیں آنے دے رہا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیر از سم سینسٹر ڈیزائن, جو آئی ڈونٹ نو کہ کون سے وہ عقل مند ہیں جو یہ کہتے ہیں. اینڈ دین انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اپنے سرونگ جنرل آفیسرز کو لا کے یہ جھوٹ بلواتے ہیں, which is another indication of the politicization and saffronization that has ingressed into the Indian military. آپ کے سامنے آپ کی فوج کے افسران آتے ہیں, آپ ہمارے سامنے کھل کے ہم بات کرتے ہیں, کوئز کرتے ہیں, تو سوال کرتے ہیں. کیا آپ نے ہمیں کبھی سنا کہ ہم آپ پاکستان کی سیکیورٹی کے بارے میں, ابھی ٹیررزم کی بات میں, کہ آپ کو جھوٹ کی بات کریں؟ وی آر اکاؤنٹیبل ٹو یو, وی آر اکاؤنٹیبل ٹو دی پیپل آف پاکستان. We will give you our arguments, our facts, our perspective. کیا کبھی آپ نے سنا کہ آپ کی فوج آ کے اس طرح کھلا جھوٹ, ننگا جھوٹ بول رہے ہیں آپ کے سامنے کہ یہ کام ہو گیا؟ But that happens once the politicization of a military, اور وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی سیفرنائزیشن جس طرح ہو رہی ہے کہ دیٹ آفسر جو کہہ رہا ہے اسے پتہ ہے کہ یہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, ایسا کچھ نہیں ہوا, لیکن اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ تم آ کے جو سے بیان کرو کہ پاکستان نے حملہ کر دیا. کون سا حملہ کر دیا؟ جس طرح 9-10 کو وہاں پہ چل رہا تھا, 8-9 کو چل رہا تھا کہ پاکستان نے 15 جگہ پہ حملہ کر دیا ہے. اس سے میں نے کہا تھا جب حملہ کریں گے تو ہمیں انڈین میڈیا کی ضرورت نہیں, ہم حملہ کریں گے تو آپ کو خود ہی آواز آ جائے گی. پاکستان کا تو جو مذہب ہے, ہمارا جو ریلیجن ہے, ہماری جو اقدار ہیں, ہمارے کلچر ہے, ہم تو کبھی کسی سولین انفراسٹرکچر پہ نہیں کرتے. ہم کسی کی مذہبی مقدس مقامات پہ کیوں حملہ کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. وی آر ناٹ دی ون. جس طرح 6 اور 7 کو انہوں نے مساجد پہ حملہ کیا, ہم تو کبھی نہیں کرتے. This doesn't go with Islam, this doesn't go with our Pakistani ethos, not at all, my brother. سر اشتیاق گندل, روز نیوز سے کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ ہندوستان کے وزیر دفاع جو ہیں راج ناتھ سنگھ, انہوں نے گجرات کے اندر ایک ایئر بیس کا دورہ کیا اور وہاں پر انہوں نے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا, یہ جو کچھ ہوا صرف ایک ٹریلر تھا, پوری فلم ابھی باقی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں نریندر مودی, وہ روزانہ کی بنیاد پر مسلسل پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں. تو آپ کی نظر میں کیا ہندوستان پاکستان کے خلاف ایک دفعہ پھر جارحیت کر سکتا ہے, پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے, یا پاکستان نے ہندوستان کو پوری فلم دکھا دی ہے اس لیے اب ایسی حماقت نہیں کریں گے؟ شکریہ. وہ یہ کہ سر اب جیسے گزشتہ روز مودی صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ کر سکتے ہیں, خاص طور پر اس نے بلوچستان کے حوالے سے بہت سی باتیں کی ہیں, اس پر آپ کیا کمنٹ کریں گے سر؟ دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ they decided, the Indians decided to use military as an instrument against Pakistan on unilaterally, without evidence, without logic, in violation of all the international customary international law, human rights, everything. یہ فیکٹ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہوا نا. اس کا نتیجہ جو سے اپنی ٹائم اینڈ پلیس چوزنگ پہ آئے تھے. وہ جو اتنے سالوں سے اپنا ڈیفنس ایکسپینڈیچر کر رہے ہیں $80 ارب کا, وہ بھی ان کے بیک اینڈ پہ تھا. ان کے ذہن میں اپنی ایک پوزیشننگ بھی تھی کہ جی ہم دنیا میں اس پوزیشن پہ کھڑے ہیں, پاکستان ادھر کھڑا ہے. ان کے ذہن میں کچھ اور زمپشنز بھی تھی کہ پاکستان کی جو سوسائٹی ہے اس کے اندر شاید کوئی تناؤ ہے. اس کے اندر ان کا اپنا انحصار تھا اپنی ان پراکسیز کے اوپر بھی, آپ کو نظر آ رہا ہے, جو کہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کھڑے ہوں گے فتنہ الہندوستان, فتنہ الخوارج. انہوں نے بہت سی زمپشنز کی تھی نا. آئے رزلٹ دیکھ لیے, دوبارہ شوق کرنا, دوبارہ آ جائے. ہم تیار ہیں, ہم نے ہمیشہ یہ کہا تھا, وی آر فار پیس, وی وانٹ پیس, وی آر سیلیبریٹنگ پیس رائٹ ناؤ ان پاکستان.
لیکن اگر آپ کو دوبارہ کوئی اپنے بارے میں غلط فہمی ہے, کوئی گھمنڈ ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کو کورس کر سکتے ہیں, ڈٹر کر سکتے ہیں, تو آزما لیں اس کو نا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سیز فائر ہے, سیز فائر کا مطلب ہے کہ فائر رک گیا. ڈز اٹ مین دیٹ دی پاکستان کے جو انڈیا کے جو بیسک تنازع ہیں, جو روٹ کانفلکٹ ہے, جہاں سے کانفلکٹ کی روٹس ہیں وہ حل ہوئی ہیں, وہ تو نہیں حل ہوئی. اس میں جو بہت سے مسائل ہیں اگر دیکھا جائے, دیر آر 3 بیسک پرابلمس. ون از دی انڈین پولیٹیکل مائنڈ سیٹ آف دی پریزنٹ پولیٹیکل ایلیٹ, جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے, which is in some sort of over confidence, God knows from where it comes, strategic arrogance, جس طرح کے وہ بیانات دیتے ہیں اس کی وجہ سے, which are mostly directed towards their domestic politics and domestic audience. اور اس کے اندر ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم چاہیں تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, ہم ڈس ریگارڈ ہے تمام چیزوں کا, جس کو دنیا بھی دیکھ رہی ہے, سمجھ رہی ہے کہ کیا کہے جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں. جبکہ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ حماقت نہ کرنا, یہ بیوقوفی نہ کرنا. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا, اب بھی کہتے ہیں. سیکنڈ ایشو آپ کا جو بنیادی ہے وہ آپ کی ہے کشمیر. پاکستان اور ہندوستان میں جب تک کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا, امن نہیں ہو سکتا. اور کشمیر جو سا ایک ایکسٹرنل پرابلم ہے, پاکستان ہے, کشمیر ہے, چائنا کا بھی ایک کلیم ہے اس پہ, اور بیسیکلی تو اٹ ہیز ٹو بی ریزالوڈ ایز پر دی ول آف دی پیپل آف کشمیر, ایز پر دی UNSC ریزولوشن. اس کو وہ انٹرنلائز کیا ہوا ہے. وہاں پہ انہوں نے 7 لاکھ زیادہ فوج ڈالی ہوئی ہے, سیکورٹی کے دائرے ڈالے ہوئے ہیں, لوگوں کو پریس کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں. پہلگام کے بعد ہی آپ دیکھ لیں, ہزاروں کی تعداد میں پکڑ دھکڑ کی گئی ہے, لوگ پتہ نہیں غائب کر دیے ہیں, کدھر ہیں. ڈزنز اینڈ ڈزنز آف ہاؤسز ہیو بین بلڈوزڈ اینڈ بلڈوز کیا ہے, بلاسٹ کیا ہے. اس طریقے سے تو کشمیر کو دیکھ لیں. آپ ابھی دیکھیں, یہ بھائی نے جو سوال کیا کہ جس طرح یہ سکھس کے اوپر, ایک کمیونٹی کے اوپر ظلم کرتے ہیں, ان کی آپریشن کرتے ہیں, کرسچنس پہ کرتے ہیں, دالتس پہ کرتے ہیں, لوور کاسٹ پہ, اور ہیں ہمارے ادھر منارٹیز ہیں بہت سی کرتے ہیں. وہ ان کے انٹرنل پرابلم ہے. اس کی ایک بڑھتی, اس آپریشن کا علاج انٹرنلی کرنا ہے, اس کو حل کرنا نہیں ہے. اس کا ایک نیچرل ریئیکشن آتا ہے, جب ظلم ہوگا ظلم کا جواب تو آئے گا. اس کے اوپر جو سا ہے اس کا حل کرنا نہیں ہے, اور وہ پاکستان کے ساتھ جوڑنی ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب جب یہ تمام معاملات ہیں, اور تیسرا آپ کا پرابلم ہے جو آپ کے سامنے, جس پہ ہم نے ڈیٹیل میں بات کی, کہ انڈیا نے جو سا ہے دہشت گردی کو ایز اے ٹول اگینسٹ پاکستان اپلائی کرتا ہے. اب آپ دہشت گردی کرا رہے ہیں ایک ملک میں, فتنہ الہندوستان کے ذریعے, فتنہ الخوارج کے ذریعے. تمام ثبوت آپ کے سامنے, اور بھی بہت ثبوت ہیں, دنیا دیکھ رہی ہے. تو اس کے ساتھ جو سا ہے آپ کے کیا بیسک کانفلکٹ طے ہو سکتے ہیں, مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اب اس امن کو جو سا ہے پاکستان نے ایک بڑے ریشنل رسپانسبل ایکٹر کے طور پہ مینٹین کیا ہوا ہے, تھرو دی ریزالو آف دی پیپل آف دی پاکستان, تھرو دی کیپیبلٹیز آف یور آرم فورسز, اینڈ بائی ویری کلیئر کمیونیکیشن کہ ہم آپ کے آگے نہیں جھکنے والے, کم واٹ میں. سو یو کی ناٹ چوز یور نیبر, انڈیا از آر نیبر. تو لیٹس سی دیٹ ویدر اٹ کمز اینڈ ریئلائزز دی گراؤنڈ ریئلٹی اور ناٹ. سو دیٹس واٹ از ایٹ اسٹیک رائٹ ناؤ. احمد منصور 24 نیوز. جنرل صاحب, ہندوستان ہر محاذ پہ پاکستان کے خلاف ہے. بلوچستان کی پوری آپ نے اس وقت کی صورتحال بتائی. اسی طرح جو واٹر کرائسس ہے اور واٹر ایشو ہے خاص طور پہ, اس کو بھارت میں ابھی بڑھاوا دیا جا رہا ہے. دوبارہ ایک پروپیگنڈا کیمپین ہے, دھمکیاں ہیں ہر سطح پہ. ان کا سوشل میڈیا دیکھ لیں, میڈیا دیکھ لیں, ان کی لیڈرشپ دیکھ لیں, اور وہ پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ پاکستان کا پانی مکمل طور پہ آپ بند کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ رپورٹس بھی ہیں کہ جو پاکستان کا پانی ہے اس کا رخ موڑنے کے لیے وہ نئی نہریں ہیں, ان کا وہ کام کر رہا ہے, اس کی کوئی ڈیزائننگ, کوئی ورک, اس کا پلان چل رہا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. اس میں پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ میں کوئی ہائیڈرولوجی کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں کوئی واٹر ایکسپرٹ نہیں ہوں. آئی ایم اے سمپل پلین سولجر. I know the state of Pakistan, the Prime Minister of Pakistan has given a very clear statement on this. And we follow the orders in letter and spirit as per the resolve of the people of Pakistan. اس لیے ہم یہی کہتے ہیں
کہ کوئی پاگل ہی ہے جو یہ سوچ سکے کہ 24 کروڑ سے زیادہ عوام کا کوئی پانی بند کر سکتا ہے. پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے, پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں, اس پہ بالکل واضح بیان دے چکے ہیں. صاحب سردار حمید نیوز ون ٹیلی ویژن سے. میرا سر سوال یہ ہے کہ کلبھوشن سے لے کے اب تک اتنی ٹھوس ایویڈنس سامنے آ چکی ہیں, لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر چند ان کے اعلیٰ کار جو ہیں وہ پاکستانیوں کا, معصوم پاکستانیوں کا, اور بالخصوص دل دہلا دینے والے جو انسیڈنٹ جو بس والا ہے, تو اس کو دیکھ کے یقیناً یہ اب یہ حکمت عملی کیا ہوگی سر, اور کیا ان کو کچلنے کے لیے کوئی لارج اسکیل آپریشن بلوچستان میں, خیبر پی کے میں, یا جہاں جہاں ان کے ٹاؤٹس ہیں راہ کے, ان کے خلاف کوئی ایسی پلاننگ ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ وی ہیو اوور اے پیریڈ, بیکاز وی پاکستان ہیز ایکسپیرینس آف ڈیکیڈز آف دس کاؤنٹر ٹیررزم